اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر روزانہ ہم بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء سے، سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ اور ہمارے ملک کے ممتاز علماء پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات میں کیسے کیسے مضامین ہیں، کیسے کیسے موضوعات ہیں، کیا کیا معنی ہیں، کیا کیا مفاہیم ہیں، ہمارے معزز علماء قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ ہم اپنے علماء کے دلی شکر گزار رہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ اعراف کی آیات 6، 7، 8 اور 9 ان آیات پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے، مفسر قرآن سے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم پوچھیں گے، ہم حساب کتاب لیں گے پیغمبروں سے بھی اور ان کی امتوں سے بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ پیغمبروں نے پیغام رسانی کا جو ذمہ داری تھی وہ پوری کی کما حق ہو، اور ان کی امتوں کا رویہ ان کے ساتھ کیا رہا یہ بھی پوچھا جائے گا۔ خواتین و حضرات، ایک سوال رکھیں گے سیکھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تو سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، تو اللہ تعالیٰ کا تو علم ہر بات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں پوچھ رہا ہے اور کیوں پوچھے گا کہ اے پیغمبرو، اے میرے رسولو جن کا انتخاب میں نے کیا، تمہاری امتوں کی طرف سے تمہیں کیا جواب ملا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر ایک سوال یہ بھی رکھیں گے کہ جو امتیں اپنے رسول کی تکذیب کرتی ہیں، کیا وہ اللہ کی طرف سے عذاب کی مستحق ہو جاتی ہیں؟ خواتین و حضرات، پورے علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ سرگزشت سنائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا لہجہ ہے، کہیں ہم غائب تو نہیں ہو گئے تھے، ہم موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس دن کیا ہوگا کہ اس دن بس جو وزن ہوگا وہ عین حق ہوگا۔ وزن یعنی اعمال کا وزن۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اس پر بھی ہم بات کروائیں گے، یہ اعمال کا وزن کیا ہوتا ہے؟ اعمال کی مقدار دیکھی جاتی ہے یا اعمال کا معیار دیکھا جاتا ہے اللہ کے یہاں؟ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن کے وزن، اعمال کے وزن بھاری ہوں گے وہ مطمئن ہوں گے، مزے میں ہوں گے، اور جن کے اعمال کے وزن کم ہوں گے وہ خسارے میں رہیں گے۔ اس دن ہم بتا دیں گے انہیں کہ آپ لوگ یعنی یہ کفار ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کر رہے تھے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی، سیکھیں گے علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ سے۔ علامہ صاحب بہت ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، علامہ صاحب ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہم علامہ صاحب سے سیکھتے ہیں۔ علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ اعراف آیات 6، 7، 8 اور 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا
غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ پس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا، پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے۔ آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، اور وزن اس روز عین حق ہوگا۔ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے۔ خواتین و حضرات، قبلہ علامہ رضی جعفر صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی کس صورت میں ہے؟ درست جواب سورہ بقرہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش کے کس سلسلے سے تھا؟ بنو امیہ یا بنو عدی یا بنو ہاشم؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019۔ حضرت ارشاد فرمائیے، کیا آیات ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیغمبروں سے بھی پوچھا جا رہا ہے، امتیوں سے بھی پوچھا جا رہا ہے، کیا رویہ رہا؟ پیغمبروں کو تو انتخاب کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ میرے پیغمبر ہیں، تو پیغمبروں سے بھی پوچھا جا رہا ہے۔ ارشاد۔ حقیقت یہ ہے انیق صاحب، آپ کا انتخاب بڑا خوبصورت ہے۔ قرآن مجید کی تو یوں 6000 سے زیادہ آیتوں میں ہر آیت میں پیغام موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ آیت جو آپ نے انتخاب کی ہے آج کے لیے، یہ بہت اہم آیات ہے، جن میں بنیادی سبق تمام بنی نوع انسان کو دیا جا رہا ہے، کیونکہ قرآن کریم ساری دنیا کے لیے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تمام جہانوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، متنبع کریں۔ نذیر کا کام ہے متنبع کرنا۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کیا کر رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ تو قرآن کے ہر پیغام عالمی ہے، آفاقی ہے، قیامت تک رہنے والا ہے۔ اگرچہ اس کا نزول آج سے 1456 برس پہلے شروع ہوا، 1456 برس پہلے شروع ہوا، ہجرت سے 13 سال پہلے، اور ہجرت کو 1443 سال۔ لیکن ہر آیت قیامت تک زندہ بھی رہے گی، بنی نوع انسان کو پیغام بھی دیتی رہے گی۔ اس آیت میں ایک اہم پیغام تو یہ ہے کہ روز حساب کی باز پرس اتنی حتمی ہے، کوئی اس سے معاف نہیں ہے، کوئی اس سے معاف نہیں ہے۔ اور بعض آیات میں یہ بات سورہ نساء وغیرہ میں گزر چکی ہے، باقی آیات میں گزرے گی، کہ اس دن بھی یہ جو جھٹلانے والے ہیں جھٹلائیں گے، پیغمبر کو جھٹلائیں گے کہ پالنے والے نے تو کچھ پہنچا ہی نہیں، انہوں نے کچھ نہیں پہنچایا۔
ہر نبی کی امت میں ایسے لوگوں کے جو کہیں گے نہیں تو کوئی پیغام پہنچا نہیں تھا. جب سب ایسی کریں گے تو آخر میں اللہ تعالیٰ پیغمبر کو لائے گا. آپ گواہی دیجیے. جب سرکار دو عالم گواہی دیں گے تو سب خاموش ہو جائیں گے, اب کوئی نہیں کچھ بولے گا. تفاسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پیغمبر کی تصدیق کے بعد بھی ان لوگوں کے دل میں تو ہوگا کہ ان کی بھی جھٹا دیں, یہ بھی ہے ایسے کہہ رہے ہیں, لیکن نہیں, ان کو ڈر ہوگا کہ اب ہمارے اعضا گواہی دیں گے. اللہ اکبر. یوم نختم علی افواہہم, ہم اس دن مہر لگا دیں گے زبان پر, زپ اور لپ, ہاتھ پر گواہی دیں گے کیا کیا مظالم کیے. تو اس ڈر کے مارے کہ ہمارے خود اعضا گواہی دینے لگے, خاموش ہو جائے گا. روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نساء کی آیت کو بار بار لوگوں سے کہتے تھے سورہ سناؤ, اچھا لگتا تھا کہ محشر میں یہ سب ہونے والا ہے. تو پہلا پیغام تو یہ ہے بننے انسان کو, ہر انسان کو, کہ جناب بعض پرس بہت سخت ہے, حتمی ہے, یقینی ہے, بلا استثناء ہے. یہ مت سمجھو کہ تم سے حساب لیا جا رہا ہے اور جو ہم نے نبی بھیجے ان سے کوئی حساب نہیں لگا, نہیں, ان سے بھی حساب لیا جا رہا. حاکم سے بھی حساب ہے, محکوم سے بھی حساب ہے, عالم سے بھی حساب ہے, جاہل سے بھی حساب ہے, دانا سے بھی حساب ہے, نادان سے بھی حساب ہے, اطاعت گزار سے بھی حساب ہے, معصیت کار سے بھی حساب ہے, فرما بردار سے بھی حساب ہے, نافرمان سے بھی حساب ہے. حساب سب سے. تو ایک تو یہ کہ حساب کو قطعی طور پر ذہن نشین کرنے کے لیے واضح کیا گیا کہ استثناء کسی کا نہیں ہے. جن کو ذمہ داری دی گئی, جس کو اردو میں کہتے ہیں جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے, ان کی زیادہ ذمہ داری ہے. ایک چپراسی کی جتنی ذمہ داری ہوتی ہے اس سے زیادہ سیکریٹری کی, سیکریٹری سے اوپر چیف سیکریٹری کی, پھر اس سے وزیر کی, اور وغیرہ, جہاں تک عہدہ بڑا ہوگا ذمہ داری اس سے زیادہ بڑی ہو جائے گی. اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ جانتا ہے کس کو اپنا پیغام بننا ہے, کس کے دل میں طاقت ہے کہ پوری قوم کی مخالفت مول لے. ضمن بات یاد آ گئی, جناب نوح علیہ السلام پہلے صاحب شریعت نبی, مدت تبلیغ 950 برس, خاندان کا انتہائی معزز انسان, پاک و پاکیزہ انسان, بلند کردار انسان. لیکن عالم کیا ہے, گھر سے نکلتے ہیں تو لوگ پتھر مارتے ہیں, بچے پیچھے شور مچاتے ہیں, جو نہیں گالی دے سکتا وہ گالی دیتا ہے. یہاں تک سورہ نوح میں پڑھتے ہیں کہ اگر کسی راستے سے گزر رہے ہیں, سامنے کسی نے دیکھا کہ نوح آ رہے ہیں, راستہ بدل گیا, راستہ نہیں بدل سکا, چہرے پر کپڑا ڈال لیا کہ سامنا نہ ہونے پائے. تو ان مشکلات سے گزرنا ہے, اور وہ مدت کتنی ہے, 950 برس. اللہ اکبر. اور اس بندے کی میں مظلومیت کہتا ہوں کہ گھر میں ہے تو بیوی مخالف, باہر ہے تو معاشرے مخالف, حتیٰ کہ بیٹا مخالف. جی ہاں, بیوی مخالف, بیٹا مخالف, معاشرے مخالف, خاندان مخالف, اور 950 برس کی اذیت برداشت کرو. یہ ایک بڑا حوصلہ چاہیے, اللہ اکبر, قوت قلب چاہیے. سورہ یونس کی آیت نمبر 71 میں ایک جملہ ہے جناب نوح علیہ السلام کہ جب ان کی قوم کے سارے لوگ آئے کہ نوح آپ اپنی باتوں سے باز آ جائیں ورنہ ہم آپ کو سنسار کریں گے. فرمایا قوم کے لوگوں, تم اپنی ساری طاقت جمع کرو, اپنے شرکا کو بھی اکٹھا کر لو, غور کر لو, مجھے بالکل مہلت نہ دو, سب مل کے مجھ پر حملہ آور ہو جاؤ, دیکھو میرا مالک میری مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. یہ ہے قوت قلب. تو ان انبیاء کو اللہ نے جو منتخب کیا, ان کے دل کا امتحان لینے کے بعد منتخب کیا ہے. یعلم حیث یجعل رسالتہ, ہر ایک کو نبی نہیں بنا سکتا, وہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں کتنی طاقت ہے برداشت کرنے کی. تو اب جو محشر میں سوال ہوگا وہ دونوں باتوں سے, تاکہ انبیاء کی عظمت بھی نمایاں ہو کہ اس نبی نے 950 برس قوم کی بدعنوانی برداشت کی ہے, ظلم برداشت کیے ہیں, پتھر برداشت کیے, گالیاں برداشت کی. ٹھیک ہے, اور شہادت کون دے رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ اکبر, سب پر شہید بنیں گے, سب پر گواہی دیں گے. تو اب چونکہ محشر میں سب لوگ ہوں گے تو سب پر واضح ہو کہ کس نبی نے کتنی زحمتیں اٹھائیں قوم کو راہ ہدایت پر چلانے کے لیے, اور قوم نے کتنی نالائقی کی ان کی بات کو نہ ماننے میں. حالانکہ ہر نبی کی بہت سمپل بات ہوتی تھی, غیر معمولی طور پر سمپل بات. اے بندگان خدا, جو تمہاری مخلوق ہے اس کو خالق مت مانو, جو خالق ہے اسی کو خالق. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تھی لاجیکل بات, سبحان اللہ. جس میں کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں تھی. جو مخلوق ہے اس کو خالق مت مانو, جو خالق ہے اس کو خالق مانو. یہ بنیادی بات ہے.
اسی پر سارے جھگڑے، سارے جھگڑے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس بڑے پیارے انسان ہیں، بہت محبوب انسان ہیں، ہر شخص کے لیے اوہو عبداللہ کا فرزند ہے، اللہ اکبر۔ راستے سے گزرے لوگ کھڑے ہو جائیں، گھر سے کوئی شخص نکلے اور پہلی نگاہ حضور پر پڑے، آج کا میرا دن بہت بابرکت ہوگا، اس لیے میں نے عبداللہ کے فرزند کو دیکھا ہے۔ دو خاندانوں میں جھگڑا ہو جائے، دو افراد میں جھگڑا ہو جائے، بھئی ہمارا فیصلہ عبداللہ کا فرزند کرے گا، کیونکہ وہ صادق بھی امین بھی ہے۔ تو جب تک پیغام الہی نہیں پہنچا رہے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، پیارے ہیں، محبوب ہیں، آنکھوں کا تارا ہے، مگر جس دن سے بات کرنی شروع کی یہی بات کہ جو مخلوق اس کو خالق مت مانو، جو خالق اس کو خالق مانو، تو اس کے نتیجے میں وہی پتھر ہیں، وہی گالیاں ہیں۔ سگی چچی ابو لہب کی بیگم صاحبہ جی ہاں، جنگلوں سے خاردار جھاڑیاں لاتی ہیں اور رات کو حضور کے دروازے کے ارد گرد پھیلا دیتی ہیں، تاکہ جب یہ نکلیں گھر سے تو ان میں الجھ جائیں، زخمی ہو جائیں۔ معاشرے میں جن خواتین کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں کر پاتی ہیں، وہ گھر میں جھاڑو دیتی ہیں، کوڑا کر اکٹھا کرتی ہیں کہ جب یہ اللہ کا بندہ یہاں سے گزرے گا ہم اس کے سر پٹا دیں۔ جی ہاں، مگر وہ خلق عظیم، اللہ اکبر، روحی و ارواح العالمین لہ الفدا۔ ایک دن جب وہ کوڑا نہیں سر پر پڑتا تو پوچھتے بھی کیا بات ہے، آج وہ خاتون کدھر گئی؟ اچھا حضور تو بیمار ہے، اچھا چلو عیادت کر۔ حضور پہنچ گئے، اپنے ساتھیوں کو عیادت کی۔ وہ بے خبر کہنے لگے اچھا آج میں بیمار ہوں، آپ مجھ سے بدلہ لینے آئے؟ کہا نہیں، بدلہ لینے نہیں آیا، میں تیری عیادت کرنے آیا۔ اللہ اکبر۔ اس جملے نے اس کے اندر انقلاب پیدا پکڑ دیا۔ ٹھیک ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے پیغمبر، آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو پیغمبروں کی منزل اللہ ہی جانتا تھا کہ کس کے دل میں کتنی طاقت ہے، جی ہاں، اور حضور تو ظاہر ہے کہ سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اکمل، تو حضور سب کو گواہ بنائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو گواہ بنائے گا۔ جب امتیں اپنے انبیاء کے خلاف جھوٹ وہاں بھی بولیں گی، محشر میں بھی لوگ جھوٹ بولیں گے، محشر میں جھگڑے بھی ہیں اور جھوٹ بھی ہے۔ عجیب بات ہے، جی ہاں، جو بدماشیاں یہاں ہیں وہاں بھی جاری کرنے کی کوشش کریں گے، جھوٹ بولیں گے، نہیں انہوں نے کچھ نہیں پہنچایا تھا، ہم اگر ہی پہنچاتے ہم نہیں مانتے، ہم اپنے خالق کی کیوں سے بات نہیں مانتے۔ آخر میں پیغمبر بلایا جائے گا اور پیغمبر گواہی دیں گے، یکون الرسول علیکم شہیدا، اور حضور کی گواہی اس قدر اہم ہوگی، ایسی مستحکم ہوگی جس کے بعد کسی کو بات کرنے کا چارہ باقی نہیں رہے گا، اور سب پیغمبروں کی نبوت جو ہے وہ اس دن پھر سے کنفرم ہو جائے گی کہ ہاں بھائی ہر نبی نے بات پہنچا دی، تم نالائق لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، اب اس کے ساتھ بھگتو تم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو آپ بات فرما رہے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب تک محمد بن عبداللہ ہمیں قبول ہیں، ہاں رسول اللہ نے لیکن محمد الرسول اللہ وہ ہمیں قبول نہیں ہیں، تو جو امتیں ہیں کس طرح تکذیب کرتی ہیں اپنا اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے، حالانکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم کی آیت فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِ افلا تعقلون، میں نے تم ہی میں عمر گزاری، تو غور نہیں کرتے، تم سمجھتے تم غور نہیں کرتے، میں صادق، میں امین، تم مانتے ہو، تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ واحد ہے تم کیوں بتوں کی پوجا کرتے ہو، اس وقت بھی میں سچ بول رہا ہوں، قبول نہیں ہے تمہیں۔ اچھا میرا سوال یہاں پر ایک اس کے پھر آگے بڑھیں گے، اللہ ان امتوں سے پوچھے گا جنہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، آپ نے پورا پس منظر بیان فرما دیا، لیکن اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو تو خود منتخب کرتا ہے، تو پیغمبروں کی پوچھ گچھ کیوں ہو رہی ہے؟ یقیناً پیغمبروں نے جو حق رسالت ہوتا ہے اسے وہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی کی نگاہ انتخاب ان پر پڑتی ہے۔ تو یہاں کیوں بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے فرائض کما حقہ ادا کیے یا نہیں کیے؟ اس میں ایک پیغام دنیا کے تمام حکمرانوں کو بھی لیے بھی ہے کہ اگر تم نے کسی کو گورنر بنا کے کہیں رکھا ہے یا کہیں سفیر بنا کے بھیجا ہے تو یہ مت سمجھو کہ سفیر بنا دیا بس کافی نہیں، اس سے سوال کرو، اس سے پوچھو کہ اس نے فرض منصبی کو ادا کیا یا نہیں۔ آفیسر اپنے ماتحت کے بارے میں باز پرس اس سے بھی ہوگی کہ تم نے کس کو ماتحت اپنا رکھا تھا، کس کو کون سا کام سپرد کیا تھا،
صفائی کا کام کس سے سپورٹ کیا تھا، کچن کا کام کس کے سپورٹ کیا تھا، رائٹنگ کا کام کس کے سپورٹ کیا تھا، بندگان خدا کے خدمت گاری کا کام کس سے سپورٹ کیا تھا. تم سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے جو انتخاب کیا وہ کیسا تھا، ٹھیک ہے. اور اس سے پوچھا جائے گا کہ جس کو ذمہ داری دی اس نے ذمہ داری کیسی ادا کی. ٹھیک ہے، لیکن جو گورنر سے، وزیر اعلیٰ سے، اپنے کسی ماتحت سے پوچھنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر کردہ منتخب شدہ ایک شخص کو جو کہ وقت کا رسول ہے، یا کہ اس سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کسی کوتاہی کا امکان پایا جا سکتا ہے؟ امکان ہرگز نہیں پایا جاتا، لیکن بندوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ دیکھو بعض پرس کی منزل اتنی سخت ہے کہ جسے ہم نے خود منتخب کیا ہے ہم اس سے بھی سوال کریں تاکہ تم ہوش میں رہو. اللہ اکبر. تم یہ نہ سمجھو کہ ہم بس جو چاہے کریں، دنیا میں جیسی چاہیں زندگی گزاری. نہیں، ہم نے بعض پرس کو اتنا اہم قرار دیا ہے کہ اس کو ہم نے خود منتخب کیا، اس سے بھی سوال کریں تاکہ تم پر یہ واضح رہے کہ کوئی بھی انسان بعض پرس سے بچنے والا نہیں ہے. اسی بات کو حدیث میں پڑھتے ہیں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. اپنا حساب خود لے لو قبل سے کہ یوم حساب آ جائے، اس لیے کہ آج عمل کی آزادی ہے، حساب نہیں لیا جا رہا ہے، کل حساب لیا جائے گا، عمل کی آزادی نہیں ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بندگان خدا کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کرنے کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انتخاب ہم نے کیا ہے، لیکن میں ان سے پوچھیں گے تاکہ تم پر واضح رہے کہ حساب سخت ہے، ہونے والا ہے، یقینی ہے، بلا استثناء ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اپنے رسولوں کا بھی احتساب کریں گے، ان سے پوچھیں گے تمہاری کیا حیثیت، تم تو ان کے امتی ہو، تمہاری کیا اوقات، تمہارے عمل کا ہم جائزہ لیں گے اور تمہارے اعمال کو ہم تولیں گے. اچھا، یہاں علامہ صاحب یہ بھی فرما دیجئے کہ امت کا اپنے رسول سے ایک خاص تعلق ہوتا ہے، وہ خواہ کسی بھی زمانے میں ہو. میں ابھی حالات حاضرہ سے بھی جوڑوں گا آج کے ایک امتی کا اپنے رسول سے کیا تعلق ہونا چاہیے. لیکن یہ ہم پورا جو ایک سفر ہے اور یہ سلسلہ ہے انبیاء کا اور انبیاء کو معین کرنے کا. انبیاء آئے، حضرت نوح علیہ السلام کا آپ نے ذکر فرمایا، کتنے انبیاء ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہم آ رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سگے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کا سر کاٹ کر تشت میں رکھ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. مسیح علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. امت کا، یعنی کسی بھی امت کا اپنے رسول سے کیا تعلق ہوتا ہے اور اس امت کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، اور اگر امت اپنے رسول کی نافرمانی کرے، اس کی تکذیب کرے، تو کیا وہ عذاب خداوندی کی مستحق ہو جاتی ہے؟ اللہ اکبر. جناب یحییٰ کی بات ہے آپ نے کی تو ایک بات مجھے یاد آ گئی، اگرچہ اس موضوع سے ذرا الگ ہے، کہ امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے لیے نکلے ہیں تو بار بار جناب یحییٰ کو یاد کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ وہ بے گناہ شخص کے سر کو قلم کر کے اور حاکم وقت کے سامنے رکھا گیا، اور ایک پیشن یہ کر رہے تھے کہ میں بھی بے گناہ ہوں جس طرح یحییٰ بے گناہ تھے، میرا بھی سر قلم ہوگا جس طرح یحییٰ کا سر قلم ہوگا، اور میرا بھی سر بھی حاکم کے پاس پیش کیا جائے گا جس طرح یحییٰ کا. تو انبیاء جناب یحییٰ ہوں، زکریا ہوں، یہ سب لوگ اللہ سے قربت کی بنا پر دل ان کا انتہائی مضبوط. اسی لیے ہم نہج البلاغہ میں پڑھتے ہیں تزول الجبال بلا یزول. پہاڑ ہل سکتا ہے، نبی کے عزم و حوصلے میں کوئی فرق نہیں آتا. اللہ اکبر. 30 برس محنت کرتے تھے، ایک آدمی قبول نہیں کرتا تھا. وما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین. ہم نے اس بستی میں جہاں انہوں نے 30 برس محنت کی تھی، ایک گھر کے علاوہ کسی کو نہیں پایا. تو ایسا بھی ہوا 30 سال محنت کرے، ایک آدمی قبول نہ کرے. اس ڈاکٹر کا کیا عالم ہوگا جو 30 سال کلینک پر بیٹھا رہے، ایک مریض ہے اور بعض مرتبہ ایک بھی نہ آئے. ایک بھی نہ. تو یہ انبیاء واقعی عجیب و غریب ہیں. کہ جب حالات پڑھتے ہیں انبیاء کے تو نظر آتے ہیں واقعی یہ لوگ کیسے لوگ تھے، کس قدر جامع لوگ تھے، کس قدر مضبوط دل کے لوگ تھے، کس قدر خوف خدا رکھنے والے تھے، کس قدر توکل اللہ رکھنے والے تھے. کہ جناب پوری کی پوری بستی بے ایمان ہے، 30 برس محنت کر رہے ہیں، ایک آدمی نہیں قبول کرتا. کبھی ایک آدمی قبول کرتا ہے، کبھی ایک بھی نہیں قبول کرتا. لیکن ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں، اللہ نے پیغام دیا ہے، میرا کام ہے، میرا کام ہے
فریضے کو ادا کر دینا، سبحان اللہ۔ قبول کرے یا نہ کرے۔ تو ان تمام آیات میں در حقیقت ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے۔ جو لوگ بھی کار خیر کرنا چاہیں، جو لوگ بھی پیغام حق پہنچانا چاہیں، جو لوگ بھی دین کی باتیں پہنچانا چاہیں، کبھی مایوس نہ ہو کہ لوگ بات نہیں سن رہے، نہیں، بالکل مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ سنیں۔ تمہارا کام ہے ما علینا الا البلاغ، سبحان اللہ۔ ہمارا کام ہے بات کو پہنچا دینا۔ جس نے بات پہنچا دی اس نے حق ادا کر دیا، جس نے بات نہیں پہنچائی اس نے حق نہیں ادا کیا۔ امتوں سے سوال ہوگا کہ تمہارے سامنے جو بات پیش کی جا رہی تھی معقول تھی یا نامعقول تھی؟ یہ جو پیغمبر کہہ رہا تھا کہ مخلوق کو خالق مت مانو، خالق کو خالق مانو، اس میں کون سی بات ایسی تھی قبول نہیں کرتے تھے؟ تو امتوں سے سخت ترین حساب ہوگی، اس لیے آگے ہے کہ ہم الخاسرون، انہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈالا۔ ٹھیک۔ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ حقیقتاً اپنا نقصان کرتا ہے، چونکہ روایات میں ہے کہ ہر گناہ ایک شعلہ بن کے وہاں جمع ہو رہا ہے۔ ہم نے ایک جھوٹ بولا، آگ کا ایک ذخیرہ ہمارے لیے جمع ہو گیا۔ ہم نے چوری کی، آگ کا ایک اور ذخیرہ ہمارے لیے جمع ہو گیا۔ ہم نے بندگان خدا سے وعدہ خلافی کی، ایک آگ کا شعلہ وہاں جمع ہو گیا۔ احادیث میں موجود ہے۔ یہ آگ ہم خود تیار کر رہے ہیں، ٹھیک۔ جہنم میں جانے کے لیے ہم اپنے بدعمالیوں سے آگ کے شعلے تیار کر رہے ہیں۔ اور سورہ حدید سے اندازہ ہوتا ہے کہ نیکیاں ایک نور کا حالہ بن کے انسان کے ساتھ چلے گی۔ یوم یذن یسعی نورہم بین ایدیہم وما خلفہم، جس دن ان کا نور ان کے ساتھ ساتھ چلنا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک طرف روشنی ہے، ایک طرف آگ ہے۔ یہ انسان پر منحصر ہے کہ میں اپنا سفر روشنی میں طے کرنا چاہتا ہوں یا اپنا سفر آگ میں طے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے انسان کو ہدایت کی، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہدیناہ النجدین، جی، دونوں راستے دکھا دیے۔ دونوں راستے بتا دیے۔ اچھا علامہ صاحب، جو امت کی ذمہ داری ہوتی ہے، ابھی ہم امت محمدیہ پہ بات نہیں کر رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کریں گے، ابھی آپ سے بات کروائیں گے، لیکن تو امت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ رسول تشریف لاتے ہیں، وہ بندوں کو خدا سے ملانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، تو ان کے ساتھ رویے امت کے کیا ہونے چاہیے؟ اور اگر امت تکذیب کرے، تحقیر کرے، مذاق اڑائے، پتھر مارے، تو کیا وہ امت عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے؟ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا۔ حتی نبعث رسولا۔ اللہ اکبر، ارشاد۔ جی ہاں، تو یہ امت یقینی طور پر عذاب کی مستحق ہوتی ہے، اور جناب ہود کی امت پر عذاب آیا، قوم سمود پر، جناب صالح کی امت قوم عاد پر عذاب آیا، قوم نوح پر عذاب آیا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر عذاب آیا، شعیب کی قوم پر عذاب آیا۔ اسی طرح مختلف انبیاء کی امتوں پر ان کی نالائقیوں کی بنا پر عذاب آتا رہا ہے۔ لیکن سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایک رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضور کے وجود مقدس کی بنا پر قرآن کی آیت بھی ہے کہ اے پیغمبر، ہم آپ کے وجود کی بنا پر ان پر عذاب نہیں نازل کر رہے، ورنہ یہ ماضی کے جس طرح اقوام پر عذاب آیا ان پر بھی عذاب آ جاتا، مگر آپ کی ذات مقدس ہے جس کے بنا پر ان پر عذاب نہیں آ رہا۔ تو ہر انسان، ظاہر ہے کہ یہ جناب نوح کی قوم کیوں مٹا دی گئی؟ جناب نوح کا پالنے والے میں 950 برس تو ان کو بھگت چکا، مجھے پتا ان میں سے اب کوئی ایمان نہ لے رہا نہیں۔ ولا یلدوا الا کافرا فجارا، اللہ اکبر۔ اولاد بھی جو آئے گی وہ کافر ہوگی، بد عمل ہوگی۔ پالنے والے زمین کو دھو دے، تو اللہ نے زمین کو دھو دیا۔ اللہ اکبر۔ قوم لوط کی سرکشی جب حد سے زیادہ بڑھ گئی، جبریل کو حکم، جاؤ الٹ دو زمین، تو جو پانی نیچے تھا وہ اوپر آ گیا، بحر مرداد بن گیا، اور زمین نیچے چلے گئی اور سب کے سب اس میں غرق ہو گئے۔ جناب ہود کے قوم نے جب مخالفت کی، اللہ نے بادل بھیجا، لوگ اچھا بارش ہونے والی ہے، بہت گہرے بادل ہیں، بارش ہونے والی، سب گھر سے نکلے، اسی سے آندھی نکلی، اس آندھی نے سب کو تہس نہس کر دیا۔ تو یہ انبیاء کے ساتھ اللہ نے ہر دور میں انسانوں کو سمجھایا، اور یہ حضور ہر مسلمان کو بلکہ دنیا کے ہر انسان کو حضور کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم ساری نالاقیاں جو سابقہ اقوام ہوتی رہی ہم کر رہے ہیں،
مگر سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم ان عذابوں سے بچے ہوئے ہیں جیسا عذاب قوم لوط پر آیا، جناب شعیب کی قوم پر آیا، جناب ہود کی قوم پر آیا، جناب صالح کی قوم پر آیا، باقی انبیاء کی قوم پر جو عذاب آیا ہم اس سے محفوظ ہیں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر. اور ان کا ساری دنیا کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ پوری دنیا پر اگر عذاب نہیں نظر آ رہا ہے تو حضور کی ذات مقدس کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ ایک وقتی آزمائشیں ہوتی ہیں، امتحانات ہوتے ہیں اللہ کی جانب سے، لیکن عذاب نہیں آتا. تو امتحان تو ہوگا، امتحان ہوتا رہے گا. حسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا بنی نوع انسان یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا کہہ دینا کافی ہم ایمان لائے امتحان نہیں رہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ہم نے یقیناً امتحان لیا ان سے قبل کے لوگوں کا. سبحان اللہ. تو اہل ایمان کا امتحان قیامت تک رہے گا. ٹھیک، امتحان رہے گا، عذاب نہیں آئے گا سرکار دو عالم کی رحمت کی طرح. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، آپ کی آمد کی وجہ سے، آپ کی بعثت کی وجہ سے مجموعی عذاب نہیں آئے گا. وقتی آزمائشیں ہو آزمائش ہے انسان کی رہے گی، آزمائشیں رہیں. جس کا جتنا مرتبہ بڑھ رہا ہے اتنی اس کی آزمائش ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تمام جو سرگزشت ہے ہم ان کے سامنے رکھ دیں گے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ منع کر دیں گے، وہ کہیں گے یعنی مکر جائیں گے کہ نہیں 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 ہمارے اعمال یہ نہیں تھے، تو ان کے اعضاء گواہی دیں گے، گواہی دیں گے. یہ ہاتھ کہے گئے کہاں کہاں تھپڑ مارا کسی کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جب یہاں یہ فرما رہا ہے، اور کیا لہجہ، اللہ اکبر. ما کننا غائبین، ہم غائب نہیں تھے، سب ہمارے سامنے ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ سب کے سامنے آ جائے. اللہ اکبر. جو ہماری علم میں ہے وہ سب کے سامنے عرص محشر میں پتہ چل جائے کہ نوح نے کتنی زحمت برداشت کی، ابراہیم نے کتنی زحمت برداشت کی، موسیٰ نے کتنی زحمت برداشت کی، عیسیٰ نے کتنی زحمت برداشت کی، اور ہمارے محبوب نے کتنی زحمت برداشت کی. یہ پورے اہل محشر کے سامنے آ جائے، کیونکہ اس وقت تمام دنیا کے افراد جمع ہوں گے. تو قوموں کی نالائقی بھی سب کے سامنے آ جائے اور انبیاء کی محنت بھی سب کے سامنے آ جائے. اور پھر جب انبیاء کی محنت سامنے آئے گی تو سرکار دو عالم کا جو مرتبہ ہے وہ بھی سب کے سامنے آشکار ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس روز کیا ہوگا؟ روز محشر جس آپ فرما رہے تھے کہ وزن عین حق ہوگا. اب یہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور بہت ساری آیات قرآن کریم میں اس حوالے سے موجود ہیں. تو یہ وزن، یہ اعمال کا وزن، اس کا یہ معیار کیا ہوگا؟ یعنی مقدار یا میرا اخلاص، اس کا حسن. اس کا حسن. بعض روایات میں یہ تفاسیر کی ہمیں یہ ملتا ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں تک پیغام پہنچایا ان میں بعض انتہائی کامل ثابت ہوئے، اور عقیدے میں، عمل میں، کردار میں، اخلاق میں، بندگان خدا کے ساتھ حسن سلوک میں، ہر چیز بہت معیار بنے. تو ایسے لوگوں کو جو زمین پر تعلیمات الہی کا کامل مجسمہ تھے، ان کو میزان قرار دیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ جس کا عمل ان کے مطابق ہوگا وہ ان کے درجے میں ہوگا، جس کا عمل ان سے کم ہوگا اسی حساب سے درجات میں کمی ہوتی چلی جائے گی. تو میزان تولنے کا ذریعہ ہوتا ہے، ہر چیز کے تولنے کا ذریعہ الگ ہے. گندم تولنے کا ذریعہ الگ ہے، موسم کو تولنے کا ذریعہ آیا تھا لوگوں کا. زمین کا درجہ حرارت اس وقت کتنا ہے، اس کو تولنے کا ذریعہ الگ ہے. تو میزان یعنی تولنے کا ذریعہ. محشر میں یہ بھی ہے تفاصیل کے حساب سے کہ جو چیدہ شخصیات ہیں پیغمبر اسلام کے عہد مبارک کی، جنہوں نے حضور کی تعلیمات کو اپنے اوپر ڈھال دیا، وہاں کامل نمونہ بن گئے قرآنی تعلیمات اور حضور اکرم کے ارشادات کا، ان کو نمونہ بنایا جائے گا باقی لوگوں کے لیے. دیکھا جائے گا کہ یہ میزان ہے، یہ میزان ہے، جس کا عمل ان کے مطابق ہوگا وہ بہت کامیاب ہے، جو کمتر ہوگا اس کا درجہ بھی کمتر ہوگا. تو میزان سے مراد یہ نہیں ہے کہ قیامت میں کوئی واقعی جسمانی طور پر کوئی ترازو رکھی ہو اور اس پر گندم اور جاؤ اور چاول تولا جا رہا ہو. نہیں، میزان شخصیتیں ہوں گی. ٹھیک. کہ جن شخصیتوں کو اللہ نے دنیا میں یہ مرتبہ عطا کیا تھا کہ وہ حضور اکرم کی تعلیمات کا کامل نمونہ بن گئے، عرصے محشر میں باقی لوگوں کے اعمال کو انہی کے میزان پر تولا جائے گا کہ جیسا عمل ان کا تھا، جیسے اخلاص کے ساتھ نماز وہ پڑھتے تھے،
ہمارا بھی نماز ویسی خلاص والی تھی، جیسا روزہ وہ رکھتے تھے، جیسے حج وہ کرتے تھے، جیسے جہاد وہ کرتے تھے. تمام امور کے سلسلے میں میزان ان اشخاص کو قرار دیا جائے گا جو تعلیمات الہی کا حامل نمونہ تھے، اور اس کی روشنی میں دیکھا جائے گا کون کس درجے کا مستحق ہے. سبحان اللہ. اور یہ اشخاص، یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے معیار کے مطابق کیا اپنی زندگیاں بسر کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے علامہ صاحب، اب یہاں پر وزن، ذرا وزن کو کھول دیجئے کہ اعمال کا وزن کس طرح ہوتا ہے. جیسے میں نے گفتگو میں ایک بات عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایک چیز ہوتی ہے کوالٹی، ایک چیز ہوتی ہے کوانٹیٹی. تو یہاں پر کوانٹیٹی کی بات ہو رہی ہے یا کوالٹی کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، بات تو یقیناً کوالٹی کی زیادہ ہوگی، چونکہ کس کی زیادہ اچھی عبارت ہے. مثلا نماز تو اس نے بھی 100 رکعت پڑھ لی اور اس نے 10 رکعت پڑھی، مگر 100 رکعت والے نے بس جلدی جلدی جیسے ہو نپٹا دو، اور اس نے 10 رکعت پڑھی مگر بہت اخلاص کے ساتھ پڑھی، ایک ایک لفظ کو سمجھ کے. اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے مجھے صراط مستقیم پر رکھنا. تو میری زندگی اتنی ہمیشہ ہو، گھر میں رہوں تو صراط مستقیم پر رہوں، بازار میں جاؤں تو صراط مستقیم پر رہوں، دفتر میں جاؤں صراط مستقیم پر رہوں، ساتھیوں سے ملوں صراط مستقیم پر رہوں. تو جو کامل معرفت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اگرچہ اس کی نماز 10 رکعت ہے، لیکن اس 100 رکعت سے بھاری ہے کہ جو بے معرفت ہو، جس کو اندازہ نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. جیسا کہ امام حرم سید الساجدین حضرت زین العابدین علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے، آپ نے فرمایا دیکھو نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اتنی معرفت نہیں ہے تو کم از کم یہ تو پیش نظر رکھو اللہ دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ تو کمال اخلاص ہوگا کہ انسان دیکھ رہا ہو. جیسا کہ کسی شخص نے مولا سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ فرمایا ما عبدت ربا، میں نے ایسے اللہ کی عبادت ہی نہیں کی جس کو نہ دیکھا ہو. سبحان اللہ. آنکھوں سے؟ کہا نہیں، آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، میں نے قلب کی نورانیت سے اس کا. سبحان اللہ. تو اللہ کو پیش نظر رکھنے والا انسان اخلاص کی اس منزل پر ہو کہ اس کو کچھ نہ نظر آئے سوائے خالق کے. چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. گھر میں اگر بچے کو پیار بھی کر رہا ہے تو اس نیت سے پیار کر رہا ہے کہ میرا مالک اس سے خوش ہو جائے. پڑوسی کی خبرگیری کر رہا تو اس نیت سے کر رہا ہے کہ میرا رب اس سے خوش ہو جائے. کسی یتیم کے سر پر دست شفقت پھیر رہا ہے تو اس نیت سے پھیر رہا ہے کہ میرا رب اس سے خوش ہو جائے. کسی بیوہ کی خبرگیری کر رہا ہے تو اس نیت سے کر رہا ہے کہ میرا رب اس سے خوش ہو جائے. راستے کے پتھر ہٹا رہا ہے تو اس نیت سے کر رہا ہے کہ اللہ میرا خوش ہو جائے. تو پوری زندگی اگر اللہ کی رضا کے تابع بن جائے تو یہ شخص میزان بن جاتا ہے اور اس کا وزن پہاڑوں سے بھی اونچا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. سبحان اللہ. دین کے لیے اخلاص پیدا کرنا. جتنے اعمال آپ نے بیان فرمائے، یعنی اس میں اگر صدقہ بھی میں کر رہا ہوں تو صدقہ میری تشہیر کا سبب نہ بنے بلکہ خوشنودی رب کا سبب بنے. اے اللہ تیری خاطر یہ کام میں کر رہا ہوں. اور کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ اگر میں بچوں کو پیار کر رہا ہوں تو یہ بھی اس لیے کہ اے اللہ تو نے یہ فرمایا ہے کہ بچوں سے شفقت کا مظاہرہ کرو. تو میری زندگی کا مقصد تیری ذات ہونی چاہیے. آخر میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے یہاں، کیونکہ مجھے ایک اور بڑا سوال آپ کی خدمت پہ رکھنا ہے، وقت بھی ختم ہو رہا ہے. ان کا جو جرم بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے تھے. آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ یہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں جیسے مشرکین مکہ تھے، حضور سے آیت سنتے بھی تھے، مذاق بھی اڑاتے تھے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اچھا ہمارے اتنے سارے خدا، انہوں نے سب کو ہٹا دیا، انہوں نے ایک خدا کو لیا ہے. تو جو یہ تمسخر کیا کرتے تھے تو اس سے لوگوں کو جو دین کی طرف آ سکتے تھے ان کو روک دیتے تھے لوگ. اگر ایک شخص آیات الہی کو سن رہا ہے، اس کے دل میں اثر ہو رہا ہے، تو یہ بدماش جو تھے جا کے اسے ہوتے ہیں یہ کیا ہے، دیکھو ہمارے پاس اتنے سارے خدا موجود ہیں، یہ محمد کہنے کہ ایک خدا. تو یہ جو آیات الہی کے تمسخر اڑاتے تھے، اس کا ایک یہ کہ خود گنہگار، دوسرے یہ کہ جو لوگ دین کی طرف آنے والے تھے ان کا رخ موڑ دیتے تھے. ابو لہب کو جو اللہ نے نام دے کے برا کہا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بہت زیادہ آمادہ کر دیتے تھے دین کی طرف، آیات سنا کر، اپنے اخلاق حسنہ سے مستقبل کی باتیں سمجھا کر، تو ابو لہب وہاں پہنچ جاتا تھا.
جی کہتا تھا اس کی بات مت سننا، ہاں اس کی بات مت سننا، یہ میرا بھتیجا ہے، بیٹے کی طرح ہے نا، میرے سامنے پلا بڑا ہے. آج کل اس پر ایک جنات آ گیا ہے، آسیب ہے اس پر، خبردار اس کی بات مت سننا. تو جو محنت حضور اکرم نے کی ہوئی ہوتی تھی اس کو ملیا میٹ کر دیتا تھا. باقی لوگوں کی باتوں کا ویسا اثر نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ غیر تھے. ابو جہل غیر تھا، دوسرے لوگ غیر تھے، ہشام غیر تھا، لیکن یہ تو چچا ہے، چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے. جب یہ کہتا تھا کہ بھئی میرے سامنے ہی پلا بڑھا ہے نا، جی ہاں میں تو اس کا چچا ہوں، میرا بیٹا ہے یہ تھے، تو ہمیں یہ آج کل آصف زدہ ہے. ٹھیک ہم ہے. لوگ اس کی کوشش کریں اس کا علاج ہو جائے. یہ آصف زدہ ہے، اس کی بات مت سنو. ٹھیک. تو وہ جو محنت حضور کی ہوتی تھی وہ رائے گاہ چلی جاتی تھی اس کی بنا پر. اللہ تو یہ لوگ جو تھے نہ صرف خود اپنا آپ کو جہنم کا کندہ بناتے تھے، بلکہ جو اسلام میں آنے والا اس کے راستے سے ہٹا کر عذاب الہی کے مزید مستحق قرار. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سن کر آپ کی دعوت کو قبول نہ کر لیں تو وہ راہیں مسدود کر دیتے تھے. اچھا علامہ صاحب، بالکل پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لاسٹ منٹس جاری ہیں. ایک سوال جو میں نے رکھا تھا آخر کے لیے وہ سوال میں پیش کر رہا ہوں. آپ نے پورا امتوں کا ذکر آپ نے فرما دیا کہ امتوں کو لایا جائے گا، ان کے جو رسول ہیں وہ ہوں گے سامنے. اب ہم ذرا بات کروا رہے ہیں آپ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. وہاں آدم سے لے کے مسیح علیہ السلام تک ہم نے آپ سے بات کروا لی، آپ سے ہم نے بہت سیکھا. اب یہ کہ آیتوں کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ جو قرآن کریم کی یہ آیات مکمل ہو رہی ہیں آج کے ہمارے پروگرام کی، ہمارا کیا رویہ ہے قرآن کریم کی آیات کے ساتھ؟ ہمارا کیا رویہ ہے اپنے رسول کے ساتھ؟ اللہ اکبر. واقعاً شرم آتی ہے یہ سوچتے ہوئے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں. قرآن مجید کی 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں. قرآن کو دنیا کے 1.5 ارب انسان اللہ کی آخری کتاب مانتے ہیں، حضور کو آخری نبی مانتے ہیں، اس کے ہر حرف کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن کتنے ایسے گھر ہیں جس میں قرآن جزدان میں لپٹا ہوا رکھا رہ جاتا ہے. کچھ پڑھ لیتے ہیں، تھوڑی سی تلاوت کر لی تو بطور ثواب کر لی، سیکھنے کے لیے نہیں کرتے. بڑی تعداد وہ ہے جو قرآن سے کچھ سیکھنے کے لیے نہیں پڑھتی، ثواب کے لیے پڑھتی. اللہ اکبر. اس سال ثواب کی مجلس میں تھوڑا سا پڑھ لیا، مرحوم کو ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے، مرحوم کو یقین ثواب مل جائے گا، مگر آپ نے کیا حاصل کیا؟ اگر قرآن کی غرض یہی ہوتی کہ لوگوں میں اپنے محبوب پر ایک کتاب نازل کر رہا ہوں، یہ اچھے خوبصورت جلد بنوا کر اچھے خوبصورت غلاف میں رکھ کر تمہیں دے دے گا، تم اپنے گھروں میں سجا دینا، تو کون عالم عرب میں ان کی مخالفت کرتا؟ ہر شخص سے کتاب لیتا، خوبصورت انداز سے کسی غلاف میں رکھا، گھر میں سجا دیا. آج میں سینکڑوں سے گھر جانتا ہوں جی بیٹی کو جو جہیز میں قرآن دیا گیا تھا وہ غلاف میں اسی طرح سے لپٹا رہا، اس کے دنیا سے جانے تھا، اللہ اکبر، رکھا رہا. اگر قرآن کے نزول کا یہی مقصد ہوتا کہ ایک اچھی کتاب اچھے گھر میں لے جا کے خوبصورت انداز سے رکھ دو، برکت ہوگی، تو کوئی مخالفت کرنے والا نہیں ہوتا. ٹھیک. مخالفت کیوں؟ اس سے کہ قرآن دلوں کو جھنجھوڑ رہا تھا. قرآن بنی نوع انسان کے دل کے اندر اتر رہا تھا. تو ان لوگوں کا اچھا یہ بھی مسلمان ہو گیا، یہ بھی مسلمان ہو گیا، اس میں کوئی گڑبڑ، مخالفت کرو قرآن. تو قرآن سے ہماری وابستگی کتنی ہے؟ اگر ہم دائرہ بناتے ہیں، قرآن کو ماننے والے 1 ارب 50 کروڑ، روزانہ پڑھنے والے کتنے؟ پڑھنے والوں میں ترجمہ سمجھنے والے کتنے؟ غور کرنے والے کتنے؟ اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھالنے والے کتنے؟ تو شرمندگی سے سر جھک جاتا ہے ٹھیک کہ ہم کہتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں. اگر قرآن کی تعلیمات کے مطابق پوری زندگی گزارتے تو آج امت مسلمہ کا نقشہ کچھ اور ہوتا. ہم غیروں کو غلام نہ رہتے، ہم حاکم بن کے رہتے. سبحان اللہ. اسے قرآن نے ہمیں مستقبل کی تمام باتوں کی طرف رہنمائی کر دی تھی. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. سبحان اللہ. تو قرآن نے ہمیں آسمانوں تک پہنچایا تھا. والسماء ذات الحبق، قسم آسمان کے جس میں راستے ہیں. تو قرآن خبر دے رہا تھا کہ آسمان میں راستے ہیں. اگر قاری قرآن
واقعاً قرآن پر غور کرتا، سمجھتا تو تلاش کرتا کہ وہ راستے کون سے ہیں، ان راستوں ہم کیسے جا سکتے ہیں، ان راستوں پر جانے کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، جیسے آپ نے فرمایا ہر رسول اور اس کی امت سامنے موجود ہوگی، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، باز پرس کرے گا اللہ تعالیٰ، جیسا کہ یہ آیات بیان فرما رہی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، پوری امت موجود ہے جو ان کی نام لیوا ہے، جو ان کی شفاعت کی منتظر ہے۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں حجۃ الوداع کے دن جو یہاں موجود ہیں پہنچا دیں اسے، اور میں نے کیا پیغام رسالت پہنچا دیا؟ ہاں پہنچا دیا، گواہی لے لی، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا لیا، انگشت شہادت آسمان کی جانب آپ نے اٹھا دی۔ ٹھیک ہے، اب یہ امت کا معاملہ۔ اقبال یاد آتے ہیں نا، وہ جو آخری ربائی اقبال کی کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ تو اب یہ کہ ہم جو آخری دو مصرے ہیں، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، حساب کتاب ناگزیر ہو جائے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے مجھے دور رکھیے گا، میرے اعمال کی وجہ سے انہیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اوف اوف۔ اور قرآن مجید میں سرکار دو عالم کا ایک شکوہ بہت عجیب ہے۔ یا رب انی قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے سرکار دو عالم مسیحیوں کو اپنی قوم نہیں کہیں گے، یہودیوں کو نہیں کہیں گے، پارسیوں کو نہیں کہیں گے، مجوسیوں کو نہیں کہیں گے، مشرکین کو نہیں کہیں گے، ان قومی، میری اپنی قوم، اتخذوا، لے لیا، لیکن کس حالت میں لیا؟ اتخذوا هذا القرآن مہجورا، متروک لیا ہے، اللہ اکبر، اپنے عمل سے متروک، اپنی سیرت سے متروک، اپنے کردار سے متروک، اپنے روزگار سے متروک۔ زندگی میں قرآن کہاں نظر آ رہا؟ سبحان اللہ۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن بن جانا چاہیے، چلتا پھرتا قرآن نظر آئے۔ علامہ صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے علماء کو، ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں۔ وقت یہاں مکمل ہوا، بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات اور ہم رکھنا چاہ رہے تھے علامہ صاحب کی خدمت میں، لیکن انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں رکھیں گے۔ کوئز کل کا سوال ہم نے یہ رکھا تھا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی کس صورت میں ہے؟ درست جواب سورہ بقرہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش کے کس سلسلے سے تھا؟ بنو امیہ، بنو عدی یا بنو ہاشم؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ وقت ہے قرآن دازی کا۔ ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ آج کے ونر ڈاکٹر سید امیر شاہ، اسسٹ پروفیسر کیمسٹری SM گورنمنٹ سائنس کالج کراچی۔ ڈاکٹر امیر شاہ صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں حلال کمائی کی لذت اس شخص کو محسوس ہوتی ہے جو حرام کمائی چھوڑنے کی مکمل کوشش کرتا ہے۔ واہ، سبحان حلال کمائی کی لذت اس شخص کو محسوس ہوتی ہے جو حرام کمائی چھوڑنے کی مکمل کوشش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔